اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی دوسری فصل ہے۔ عن ابی ہریرہ قال خرجت الى الطور فلقيت عقاب الاحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں طور کی طرف گیا، پہاڑ طور کی طرف گیا تو کعب احبار سے ملاقات ہوئی، ان کے پاس میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھے تورات کی باتیں سنائیں، میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائیں۔ جو حدیثیں میں نے انہیں سنائیں ان میں سے یہ بھی تھا کہ میں نے کہا کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین وہ دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی میں اتارے گئے، اسی میں ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی میں وفات پائی، اسی میں قیامت قائم ہوگی۔ ایسا کوئی جانور نہیں جو جمعے کے دن صبح سے آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے نہ ڈرتا ہو اور منتظر نہ ہو۔ جن و انس کے سوا اس میں ایک ایسی ساعت ہے جسے کوئی مسلمان نماز پڑھتے ہوئے نہیں پاتا کہ اللہ سے کچھ مانگ لے مگر رب اسے دے دیتا ہے۔ قال قعب ذلك في كل سنة يوم فقلت بل هي في كل جمعة فقرأ قعب التوراة وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قال ابو هريرة لقيت عبد الله بن سلام فحدثه بمجلسه مع قعب الأحبار وما حدثه في يوم الجمعة فقال قلت له قال قعب ذلك في كل سنة يوم قال عبد الله بن سلام كذب قعب فقلت له ثم قرأ قعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة فقال عبد الله بن سلام صدق قعب۔ کعب بولے کہ یہ ہر سال میں ایک بار ہے؟ میں نے کہا کہ بلکہ ہر جمعے میں ہے۔ تو کعب نے تورات پڑھی تو بولے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن سلام سے ملا تو میں نے انہیں کعب کے پاس بیٹھنے اور کچھ میں نے ان سے جمعے کے بارے میں گفتگو کی سنائی، تو میں نے کہا کہ کعب بولے یہ ہر سال میں ایک دن ہے، تو عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ کعب نے غلط کہا ہے۔ تب میں نے کہا ان سے کہا کہ پھر کعب نے تورات پڑھی تو فرمایا بلکہ وہ ہر جمعے میں ہے۔ تب عبداللہ بن سلام بولے کہ کعب نے سچ کہا۔ ثم قال عبداللہ بن سلام قد علمت ایت ساعت ہی قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فقلت اخبرنی بها ولا تضن علی فقال عبداللہ بن سلام ہی آخر ساعت فی یوم الجمعة قال ابو ہریرہ فقلت وکیف تکون آخر ساعت فی یوم الجمعة وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي فيها وقال عبد الله بن سلام الم يقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي قال ابو ہریرہ فقلت بلا قال فهو ذلك رواه مالك وابو داود والترمذی والنسائی ورواه احمد الى قوله صدق کعب۔ پھر عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ کون سی ساعت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ مجھے بتا دیجئے اور بخل نہ کیجئے۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ وہ جمعۃ المبارک کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بولا جمعہ کی آخری ساعت کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بندہ اسے نماز پڑھتے ہوئے پائے۔ عبداللہ بن سلام بولے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کسی جگہ نماز کے انتظار میں بیٹھے تو وہ نماز پڑھنے تک نماز ہی میں ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں، فرمایا وہ یہی ہے۔ یہ روایت حضرت امام مالک، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور امام احمد نے روایت نقل کی۔ اس طویل حدیث پاک میں یہ بات واضح ہو گئی کہ جمعۃ المبارک کی ساعت کون سی ہے۔
جمعۃ المبارک میں وہ کون سی ایسی ساعت ہے جس ساعت میں ہم دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، اور یہ قبولیت کی گھڑی صرف قرآن پاک کے اندر یا حدیث پاک کے اندر ہی نہیں ذکر کی گئی، بلکہ تورات کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، تورات کے اندر بھی۔ اچھا، تو اب اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ قبولیت کی گھڑی کون سی ہے؟ جس وقت خطیب آتا ہے نا جی جمعے کے لیے بیان کرنے کے لیے، اس وقت یہ شروع ہوتی ہے۔ جس وقت خطیب منبر سے اتر جاتا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، یہ گھڑی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اچھا، میں اکثر اپنے ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں کہ کم از کم آپ نے عام نمازوں میں دعائیں نہیں کرنی، نہ کرو، حالانکہ یہ آپ کا فعل بھی قابل تحسین یا جائز نہیں ہے کہ ادھر نماز سلام پھر تو اٹھ کے دوڑ پہ، ہاں جی، یہ بالکل درست بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ کئی مرتبہ میں نے عرض کیا ہے، لیکن کم از کم جمعۃ المبارک میں جس وقت جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب خطیب صاحب نماز پڑھا کے دعا کرتے ہیں، کم از کم اس ٹائم تو بیٹھ جاؤ یار۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، عظمت کی گھڑیاں ہیں، لیکن نہیں، ادھر سلام پھرنا ہے اور ادھر سے ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر رزق کی کشادگی چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں فراوانی ہو، پریشانی نہ ہو، تو فجر کی نماز پڑھا کرو۔ سادہ سی بات ہے، ہم نے فجر کی نماز چھوڑ دی۔ اچھا جی، عام نمازیں ڈپریشن کا علاج ہے، زور سے لے کے عشاء تک یہ نمازیں ڈپریشن کا علاج ہے۔ ہم نے نمازیں چھوڑ دی، ڈپریشن آ گیا۔ ہر وہ بندہ جو بے نمازی ہوگا وہ ان بیماریوں میں پھنس جائے گا، ڈپریشن میں، رزق کی کمی میں۔ اچھا، جو آتے ہیں آ کے وہ اللہ کے اوپر احسان چڑھانے کے لیے نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اللہ کو کسی کے احسان کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے آنا ہے اپنی بھلائی کے لیے، آپ نے آنا ہے اپنی جو ہے نا جی طلب اس کے سامنے رکھنی ہے، بندگی کا اظہار کرنے کے لیے۔ کائنات کی زمین و آسمان جو کچھ اس میں ہے وہ ہر شے تو اس کی عبادت کر رہی، اس کو کس کی چیز ہے؟ ایک انسان نہیں کرے گا کہ اس کو محتاج ہو جائے گا، وہ نہیں، وہ رب کل بھی تھا، وہ رب آج بھی ہے، وہ ہمیشہ ہی۔ بالخصوص جمعۃ المبارک میں کتنی مرتبہ میں نے کہا ہے، او اللہ کے نیک بندو، تم پڑھنے آتے ہو، آ کے ادھر سے فرض پڑھے، بالکل عین خطبے کے سر کے ٹائم آئے کہ پہلا خطبہ ہو جائے، دوسرے آ کے ہم ملیں، ادھر سے فرض پڑھیں اور دوڑ جائیں۔ کون سی مصیبت پڑی ہوئی ہے، کون سی ایسی جلدی ہے جو آپ لوگوں کو پڑی ہوئی ہے کہ آپ دعا نہیں کر سکتے؟ اچھا، وہ قبولیت کی گھڑیاں چھوڑ دیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہر ایک بندہ بے ایمانی، دو نمبری، جھوٹ، فراڈ، سود، ہر کام کرنے کے باوجود بھی اس کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، اور یہ قیامت تک نہیں ہوگی جب تک یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ رزق میں فراوانی چاہیے، برکت چاہیے، فجر کی نماز پڑھو۔ بیماریوں سے نجات چاہیے، باقی نمازیں پڑھو۔ قبولیت آپ کو چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول کی جائیں، فرض نمازوں کے بعد دعائیں کیا کرو، بالخصوص جمعۃ المبارک میں جس وقت خطیب صاحب دعا کرتے ہیں اس وقت دعائیں کرو۔ ان سے کہہ دو میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ اتنا بندہ ہے، ہزاروں بندے ہوتے ہیں نماز میں، کسی کی آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو آپ کی بات بھی قبول ہو گئی۔ اتنے بندے دعا کر رہے ہیں تو آپ اگر اس میں شامل ہو گئے تو آپ کا بھی مسئلہ اللہ حل فرما دے گا۔ ہاں جی، رحمت خدا بہانمی جو ہے، بہانمی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بہانے تلاش کرتی ہے بندے کو بخشنے کے لیے۔ میرا بندہ بس کوئی بات ایسی کر دے، مجھے پسند آ جائے، میں اس کو بخش دوں۔ مل کے جب ہم التجا کریں گے کہ بلا دیکھیں میں کسی کے پاس چندہ لینے کے لیے جاؤں کہ مجھے مسجد کے لیے چندہ چاہیے، آپ دے دیں، ان کا دل کرے دے دے نہ دے، لیکن جب ہم پوری جماعت مل کے جائیں گے، ہاں جی، پھر تو وہ حیا کرے گا نا، یار انہیں بندے آئے نے جو ہے نا جی تھوڑا کرنا چاہیے، بلا تمثیل وہ شان والی ذات ہے۔ قدرت بندہ ایک بھی ہو تب بھی وہ عطا کرتا ہے، بندے زیادہ بھی ہوں تب بھی، لیکن جب بندے زیادہ مل کے جائیں گے اس کی بارگاہ میں، لاج تو رکھے گا نا۔ یہ جماعت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ بندہ کلّا نہیں نماز پڑھ سکتا، لیکن جماعت واجب کر دی گئی، چلو آؤ ادھر آؤ پڑھو، مل کے مانگو مجھ سے، اور پھر میں تمہاری قسمتیں بدلتا چلا جاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہ عظیم اور قبولیت کی گھڑیوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔